شکریہ میر صاحب۔ جس طرح ہمیں فخر ہے اپنے شہیدوں کے اوپر، جس طرح حملے ہو رہے ہیں کچھ دنوں سے، آپ کو پتا ہے کہ فورسز کے اوپر اور دہشت گردوں کے، جس طرح دہشت گردوں کے خلاف ایک کاروائی، مؤثر کاروائی ہو رہی ہے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، حالیہ دنوں میں ایک نئی ویو جو ہے وہ دہشت گردی کی سامنے آ رہی ہے۔ بیسیکلی بدقسمتی سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سارے تانے بانے ہیں وہ افغانستان کی طرف جا کے مل رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بھی افغانی جو عبوری گورنمنٹ ہے طالبان کی، اب وہ ان تمام چیزوں میں کسی حد تک اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو ہے۔ اب اس کے ریزنز کیا ہو سکتی ہیں؟ نمبر ایک تو یہ کہ طالبان کی جو عبوری گورنمنٹ ہے اس کا مکمل کنٹرول نہیں ہے تحریک طالبان پاکستان کے ایلیمنٹس کے اوپر، یا تو یہ ظاہر کرتا ہے، یا یہ بھی ہے کہ وہ چونکہ یہ خائف رہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں کہیں وہ خراسان کے ساتھ یا یہ سید کے ساتھ جا کے مل کر اور تحریک طالبان جو افغانستان ہے ان کی گورنمنٹ کے خلاف سفارہ نہ ہو جائیں۔ تیسری ریزن یہ ہو سکتی ہے جو عبوری گورنمنٹ کی ٹی ٹی پی کے لیے سافٹ کارنر جو ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ لوگ ہمیشہ سے جو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں ان کو اپنا اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر جانتے تھے، کیونکہ جب یہ کرزئی صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف یا ناردرن الائنس کی گورنمنٹ کے خلاف طالبان اپنی تحریک چلا رہے تھے تو اس کا ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹ ان کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے۔ تو یہ 3-4 وجوہات ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول نہیں کر پائے ہیں۔ اس کے باوجود کہ تحریک طالبان افغانستان نے فتوے بھی جاری کیے ہیں کہ جو بھی تحریک طالبان پاکستان میں کوئی ایلیمنٹ اگر پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہوا مارا جاتا ہے تو وہ شہید نہیں ہوگا اور کسی صورت بھی افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ لیکن اس تمام تناظر کے بعد جو حالیہ دنوں میں پچھلے 1 ماہ سے آپ یہاں سے جو افغانی غیر قانونی مہاجرین ان کو واپس جب بھیجنا شروع کیا ہے تو ان کی طرف سے کچھ ہاسٹائل اسٹیٹمنٹس آئی ہیں عبوری گورنمنٹ کی جانب سے، جو ان کے شو کرتی ہیں کہ وہ جو ان کے یہاں پہ جو سلیپنگ سیل ہیں ٹی ٹی پی کے ان کو شاید انڈائریکٹلی انہوں نے ایکٹیویٹ کیا ہے۔ مزید یہ کہ جو این ڈی ایس ہے افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور جو آپ کی موساد اسرائیلی ہے اور روا کا جو انڈین ہے اس کے جو نیکسس ہے آپس میں جو ان کی مفاہمت ہے یا آپس میں جو کولابریشن ہے، وہ تینوں انٹیلیجنس ایجنسیز مل کر پاکستان میں ایسے حالات کریٹ کر رہی ہیں، کیونکہ پاکستان جب بھی بہتری کی طرف جاتا ہے چاہے پولیٹیکل ہو یا اکنامکلی بہتری کے لیے اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں تاکہ آپ کے جو انویسٹرز ہیں چاہے ڈومیسٹک ہوں یا فورن ان کو ڈی موٹیویٹ کیا جائے اور پاکستان ترقی کی جانب نہ چل سکے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے اشارے تانے بانے سارے جا کے افغانستان سے مل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے اسٹیٹمنٹس تو ضرور دی ہیں اور کنڈیم بھی کیا، سارا کچھ کیا ہے، لیکن میرے خیال میں اب وقت آ گیا کہ ہمیں کچھ کائنیٹک بھی ایکشنز لینے پڑیں گے، یا تو ہاٹ پرسوٹ کی صورت میں یا کوورٹ یا اوورٹ کوئی بھی آپریشن، کیونکہ آپ صرف اگر مذمتی بیانات ہی دیتے رہیں گے تو پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا حملہ پاکستان کی سرزمین پر اس کے شہریوں کے خلاف ہوتا چلا آئے گا۔ تو میرے خیال میں پاکستان کو نہ صرف ملٹری لیول کے اوپر ایکشن لینے کی ضرورت ہے بلکہ اس کو سفارتی اور مورل لیول کے اوپر ڈفرینٹ انٹرنیشنل فورم پہ بھی ان تمام مدعات کو اٹھانے کی اور مدعوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ادروائز پاکستان ایک اسکیپ گوٹ بن کے رہ گیا ہے اور جس کا دل چاہتا ہے وہ یہاں پہ کرتا ہے، اور کلبھوشن یادیو اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ تو لہٰذا میں ابھی بڑی جامع قسم کی جو ہے اس کے خلاف ایک پالیسی نیشنل لیول پہ اپنانی ہوگی تاکہ ہم اس طرح کے جو سر اٹھانے والے